بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من انذر موسرا، یہ باب اس کی فضیلت کے بیان میں جو انسان مالدار کو مہلت دے۔ اب موسر مالدار کون ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اپنے اور جن کا خرچ اور نفقہ اس کے ذمہ ہے ان کی کفالت کر سکے۔ اور حضرت سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد و اسحاق نے یہ فرمایا کہ جس کے پاس 50 درہم ہو یا اس کی قیمت کا سونا ہو وہ مالدار ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کبھی شخص جو اب کماتا ہے چند درہم ان سے بھی مالدار ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اگر 1000 درہم بھی ہوں لیکن اس کے بال بچے زیادہ ہوں اور یہ شخص کمزور ہوں تو یہ فقیر ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ موسر وہ ہے جو مالک نصاب ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جس کے لیے زکوٰۃ لینا حلال نہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ جو انسان اپنے کپڑے، اپنے گھر، اپنے خادم، اپنے قرض اور روزمرہ کی ضروریات کے علاوہ فاضل مال کا مالک ہو وہ مالدار ہے۔ اور ہمارے یہاں پر مالدار کی 3 قسمیں ہیں، 3 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ وہ غنی جس سے وجوب زکوٰۃ متعلق ہے، دوسرا وہ غنی کہ دوسرا مرتبہ وہ غنی ہے جس سے صدقہ فطر اور قربانی کا وجوب متعلق ہے، اور اس کو اور قربانی اور صدقہ فطر واجب ہے اور زکوٰۃ لینا اس کے لیے حرام ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے حوائج اصلیہ کے علاوہ وہ 200 درہم کی قیمت کا مالک ہو لیکن وہ مال نامی نہ ہو، بلکہ جیسے وہ گھر اور وہ دکان جو کرائے پر ہیں۔ اور تیسرا مرتبہ غنی کا وہ ہے کہ اس کو سوال کرنا حرام ہے، اور ایک قول اب حرام ہے کس کو، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ اتنی قیمت کا مالک ہو کہ جو 50 درہم کی قیمت کا مالک ہو۔ اور عامۃ العلماء نے فرمایا کہ جو انسان ایک دن کی روزی اور اپنے بدن کے کپڑے کا مالک ہے اور اس کے پاس میں ایک دن کی روزی اور بدن چھپانے کے لیے کپڑے ہیں، اس پر سوال کرنا حرام ہے۔ ایسی وہ فقیر جو کمانے پر قادر ہے اس پر سوال کرنا حرام ہے۔ اب یہاں پر علامہ عینی نے فرمایا کہ یہ سب تعریفیں اس کے حق میں یہ ہے کہ جس کے لیے سوال کرنا جائز ہے اور صدقہ لینا جائز ہے، اور جن کے لیے جائز نہیں ہے یہ ان کے تعلق سے غنی اور غیر غنی کی بحث ہے۔ لیکن یہاں پر جو فرمایا کہ مالدار کو مہلت دینا یا تنگ دست کو مہلت دینا، تو یہاں پر مالدار اور تنگ دست سے مراد وہ ہے جو عرفاً مالدار شمار ہوتا ہو یا جو عرفاً تنگ دست شمار ہوتا ہو۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا منصور ان ربعی بن خراش قال حدثه ان حذیفہ قال حدثه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقت الملائکۃ روح رجل ممن كان قبلكم قالوا اعملت من الخير شيئا قال كنت آمر فتياني ان ينذروا ويتجاوزوا عن الموسر قال فتجاوزوا عنه۔ یہاں پر مطابقت ترجمۃ الباب سے اس جملے میں ہے، کنت آمر فتیانی
ان ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. اور اس حدیث کے راوی 5 ہیں. پہلے احمد ابن یونس، یہ احمد ابن عبداللہ ابن یونس ابن قیس ہے. دوسرے زہیر ابن معاویہ. تیسرے منصور ابن معتمر. چوتھے ربعی ابن حراش. اور 5ویں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. اب حدیث پاک سنیے. فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن یونس نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی زہر نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی منصور نے. کہ ربعی ابن حراش نے کہا کہ ان سے حدیث بیان کی حضرت حذیفہ ابن یمان نے. کہ حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں کے ایک آدمی کے روح کے سامنے فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ کیا تو نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہے؟ تو اس شخص کی روح بولی، میں اپنے ملازموں سے اکثر کہا کرتا تھا کہ فراخ دست مقروض سے درگزر کیا کرو اور سختی نہ کیا کرو. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فتجاوزوا عنہ، کہ فرشتوں نے بھی اس شخص کی روح سے درگزر کیا اور عذاب نہ کیا ایک روایت میں یہ ہے کہ کائنا رجلا کان فی من کان قبلکم اتاہ الملک الموت لیقبض روح، کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا، اس کے پاس ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے. اور ملک الموت نے کہا کیا تم نے کوئی اچھا کام بھی کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے اچھے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ میں مالدار شخص تھا اور میں اپنے غلاموں کو یہ حکم دیتا تھا کہ وہ قرض دار سے مطالبے میں نرمی کریں اور سختی نہ کریں. تو فرشتوں نے اس سے بھی درگزر کی اور اس پر عذاب نہ کیا. اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے کبھی بہت چھوٹی اور کم نیکی کی وجہ سے بھی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. واللہ عالم. لیکن جب کہ اس نیکی میں خلوص و للہیت ہو اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ نیکی کی جائے. اس لیے کہ اللہ رب العزت تو اکرم الاکرمین ہے، وہ اپنے بندے کو اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہیں فرماتا. چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندے کا کمانا جائز ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کہا تھا کنت آمر فتیانی، میں اپنے خادموں کو حکم دیتا تھا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موت کے وقت بھی بندے سے کچھ محاسبہ ہوتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بندہ اپنے قرض دار کو مہلت دے یا کچھ قرض معاف کر دے تو یہ اس کے لیے جائز ہے. اور یہ
ہمارے ما قبل کی شرح ہے اور ہماری شریعت نے اس کی خلاف نہیں فرمایا، بلکہ ہماری شریعت اسلامیہ میں بھی اس کو باقی رکھا گیا۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وقال ابو مالک عن الربعی كنت أسير على الموسر وأنذر المعسر۔ وقال ابو مالک کا نام سعد بن طارق اشجعی کوفی ہے، اور اس تعلیق کی روایت امام مسلم نے اپنی صحیح میں کی ہے، اور ابو مالک نے یعنی سعد ابن طارق نے روایت کیا ربعی سے، اور ربعی نے وہی آخر تک حدیث حذیفہ ابن یمان سے، اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کے بندوں میں سے ایک بندہ لایا جائے گا جس کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے مال دیا، تو اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا ماذا عملت فی دار الدنیا، تم نے دار دنیا میں کون سا عمل کیا؟ اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، تو کہے گا یا رب آتیتنی، اے میرے رب تو نے مجھے مال دیا تو میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور میرا اخلاق لوگوں کے ساتھ میں درگزر کرنے کا تھا، فَكُنْتُ أُسَيِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، تو میں خوشحال پر آسانی کرتا تھا، وَأُنذِرُ الْمُعْسِرَ، اور تنگ دست کو مہلت دیتا تھا، تنگ دست کو مہلت دیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ فرمائے گا اچھا تو خوشحال لوگوں پر آسانی کرتا تھا اور تنگ دستوں کو مہلت دیتا تھا، تو اللہ فرمائے گا انا حق و بذا منکا، میں اس کام کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، اور اللہ رب العزت فرمائے گا تجاوز عن عبدی، میرے اس بندے سے درگزر کرو، میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ فرماتے ہیں وتابعہ شعبہ عن عبد الملک عن ربعی، فرماتے ہیں تابعہ، ہا ضمیر منصوب کا مرجع ابو مالک، فرماتے ہیں ابو مالک سعد ابن طارق اشجعی کوفی کی متابعت کی ہے، شعبہ نے عبد المالک ابن ابی عمیر سے روایت کر کے، اور عبد المالک نے روایت کی ہے ربعی ابن فراش سے، انہوں نے حذیفہ ابن یمان سے، اس قول میں کہ وَأُنذِرُ الْمُعْسِرَ، کہ میں تنگ دست کو مہلت دیتا تھا، اور اس متابعت کی روایت امام بخاری نے کتاب الاستقراض میں کی ہے۔ وقال ابو عوانہ عن عبد الملک عن ربعی انذر الموسر وتجاوز عن المعسر، فرماتی ہیں ابو عوانہ وضح ابن عبداللہ یشکری، وہ ابو عوانہ نے روایت کیا عبد المالک سے، انہوں نے روایت کیا ربعی سے، ربعی نے حضرت حذیفہ ابن یمان سے، کہ بندہ کہے گا انذر الموسر، میں خوشحال کو مہلت دیتا تھا، وتجاوز عن المعسر، اور تنگ دست سے میں درگزر کرتا تھا۔ وقال نعیم ابن ابی ہند عن ربعی فاقبل من الموسر وتجاوز عن المعسر، فرماتے ہیں کہ نعیم ابن ابی ہند اشجعی، جو یہ نعیم ابن نعمان ہے، اور یہ سالم ابن ابی جعد کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ابو مالک اشجعی کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کا انتقال 110 ہجری میں ہوا، اور اس تعلیق کو بھی
امام مسلم نے ذکر کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ربعی ابن حراش نے کہا کہ حضرت حذیفہ ابن یمان اور ابو مسعود جمع ہو گئے، تو حذیفہ نے یہ حدیث بیان کی کہ ایک شخص اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو رب کہے گا تو نے کیا کیا نیکی کی، تو بندہ کہے گا یا اللہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی مگر یہ کہ میں مالدار شخص تھا، تو جب میں لوگوں سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا اور وہ مالدار ہوتا تو فاقبلوا من الموسر، میں مالدار کا عذر قبول کرتا تھا، وتجاوز عن الموسر اور تنگ دست سے درگزر کرتا تھا، تنگ دست سے درگزر کرتا تھا۔ یعنی اگر مالدار شخص کوئی عذر پیش کرتا تو میں اس کا عذر قبول کرتا، اور اگر کوئی تنگ دست ہوتا تو میں اس سے درگزر کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا تجاوزوا عن عبدی، ہاں میرے بندے سے، میرے فرشتوں میرے بندے سے درگزر کرو۔ جب حضرت حذیفہ نے یہ حدیث بیان کی تو حضرت ابو مسعود نے فرمایا ھاکذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے، باب من انذر معصرا، یہ باب اس انسان کی فضیلت کے بیان میں جس نے کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دی۔ حدثنا ہشام بن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يدائن الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اس کے راوی 6 ہیں۔ پہلے ہشام ابن عمار ابن نصیر ابن میسرہ ابو الولید سلمی، ان کا انتقال 245 ہجری کے محرم کے آخر میں ہوا۔ امام بخاری نے فرمایا اراہ بدمشق، میں نے ان کو دمشق میں دیکھا۔ دوسرے یحییٰ ابن حمزہ حضرمی ابو عبد الرحمن، یہ قاضی تھے دمشق کے اور آخر وقت تک قاضی رہے۔ ان کا انتقال 183 ہجری میں ہوا اور ان کی پیدائش 103 ہجری میں ہوئی۔ تیسرے ہیں زبیدی، ان کا نام ہے محمد بن ولید بن عامر ابو حذیل۔ چوتھے ہیں امام زہری یعنی محمد ابن مسلم زہری۔ پانچویں عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، یہ فقہائے 7 مشہور فقہاء میں سے ایک ہیں۔ چھٹے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہشام ابن عمار نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن حمزہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی زبیدی نے، انہوں نے روایت کی امام زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا
وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کانا تاجر یدائن الناس، ایک تاجر تھا جو لوگوں کو قرض دیتا تھا. اور نسائی شریف کی روایت میں اتنا ہے، اتنا اور زیادہ ہے، ان رجلا لم يعمل خیرا قط، ایک انسان تھا جس کے پاس کچھ اور نیکی نہیں تھی، وکانا یدائن الناس، اور لوگوں کو وہ قرض دیتا تھا. فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ، پھر جب مقروض کو تنگ دست دیکھتا تو اپنے ملازموں سے کہتا کہ تجاوزوا عنہ، ان تنگ دست مقروض سے درگزر کرنا، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی درگزر فرمائے. فتجاوز اللہ عنہ، تو اللہ رب العزت نے اس سے درگزر فرمایا. مطابقت ترجمۃ الباب سے اس جملے میں ہے، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا، جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا، قَالَ لِفِتْيَانِهِ، تو اپنے ملازمین سے کہتا کہ تجاوزوا عنہ، ان سے درگزر کرنا. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ تنگ دست کو مہلت دیتا تھا تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس کو اس عمل خیر کا صلہ یہ دیا کہ اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں سے درگزر فرمایا. اور مسلم شریف میں ایک روایت یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من انذر معسرا ووضع له اظلہ اللہ فی ظل عرشہ، کہ جو انسان کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس سے اپنے قرض کو ختم کر دے تو اللہ رب العزت اس کو اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور نسائی شریف کی روایت میں یہ ہے کہ فَيَقُولُ لِرُسُلِهِ خُذْ مَا يَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسَّرَ وَتَجَاوَزْ، کہ جو آسانی سے دے سکے اس کو لینا اور جو تنگ دست ہو اس کو چھوڑ دینا اور اس سے تجاوز کرنا. بہرحال اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تنگ دست کو مہلت دینا چاہیے. باب اذا بین البیعان ولم یکتما ونصحا، یہ باب اس بیان میں کہ جب خرید و فروخت کرنے والوں نے مبیع کی پوری حقیقت واضح کر دی اور عیب نہ چھپایا، ونصحا، اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کی. بیعان سے مراد بیچنے اور خریدنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب بیچنے اور خریدنے والے نے ایک دوسرے کی خیر خواہی کی اور مبیع اور ثمن کی حقیقت بتا دی، کسی بھی عیب کو نہیں چھپایا، تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس خرید و فروخت میں برکت عطا فرماتا ہے. بیعان بیعن کی جمع ہے اور بیعان سے مراد بائع اور مشتری ہیں، اور اس کا اطلاق مشتری پر بطریق تغلیب ہے. اور یہ اس باب سے ہے کہ لفظ مشترک بولا جائے اور اس کے ایک ساتھ دونوں معنی مراد لیے جائیں. اذا بین البیعان ولم یکتما ونصحا، اذا کا جواب محذوف ہے
معنی بورک لہما فی، کہ جب خریدار اور بیچنے والے دونوں مبیع کی حقیقت اور ثمن کی حقیقت واضح کر دیں اور کچھ نہ چھپائیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، تو اللہ رب العزت اس خرید و فروخت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءِ ابن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء ابن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا عائلة۔ عدّا ابن خالد یہ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، صحابی ہیں، ان سے حدیثیں بہت کم مروی ہیں، دیہات میں رہتے تھے۔ عدّا ابن خالد ابن حودہ کی ایک روایت ترمذی شریف میں یوں ہے کہ عدّا ابن خالد ابن حودہ نے کہا کہ کیا میں تم کو وہ خط نہ دکھاؤں، تحریر نہ دکھاؤں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے لکھی؟ تو کہا کہ عبد المجید ابن وہب سے کہا، انہوں نے کہا دکھائیے، تو انہوں نے ایک تحریر لکھی، اس تحریر میں یہ تھا، دکھائی تحریر نکالی اور اس میں یہ تھا ھذا مشتر العدّاء ابن حودہ من محمد رسول اللہ اشترى منه عبدا وامتا لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ وہ ہے جو عدّا ابن حودہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خریدا۔ لا داء، اس مبی میں نہ کوئی مرض ہے، یعنی ایسا مرض جس کی وجہ سے خیار عیب ثابت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مبی کو واپس کر دیا جاتا ہے، جیسے جنون، کوڑ پن، برس یا اور دیگر بیماریاں۔ اور فرمایا ولا غائلۃ، اور اس میں کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے، ولا خبثۃ، اور نہ اس میں غلام میں کوئی بد باطنی ہے، بد باطنی ہے۔ بد باطنی سے مراد یا تو یہ جیسے اخلاق خبیثہ، جیسے بھاگنا، اور یا مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی خبث نہیں ہے، یعنی یہ غلام ہے مگر ایسی قوم سے نہیں ہے کہ جن کو قیدی بنانا جائز نہ ہو۔ ولا غائلۃ، اور نہ اس میں کوئی دھوکہ دہی ہے۔ اور ابن عربی نے کہا کہ دا سے مراد وہ ہے جو کہ
انسان کی شکل و صورت میں ہو، مرض ہو، اور خبثہ سے مراد یہ ہے جو اخلاق میں ہو، جیسے اخلاق رذیلہ، اور غائلہ سے مراد بائے کا مبی میں کسی ناپسندیدہ چیز کے بیان کرنے سے اپنے کو روک لینا علم کے باوجود۔ اور ایک قول یہ کہ غائلہ سے مراد خیانت ہے، بتانا یہ کہ یہ غلام خائن بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو روایت ابھی آپ کو میں نے ترمذی شریف کی پڑھ کے سنائی، اس میں یہ ہے کہ نبی یہ تحریر تھی ھذا مشتر العدہ ابن حودہ، یہ وہ ہے جو عدہ ابن حودہ نے خریدا ہے نبی کریم علیہ السلام سے۔ تحریر میں عدہ ابن حودہ کے خریدنے کا ذکر ہے، اور بخاری شریف میں جو روایت ہے اس میں یہ ھذا مشترى محمد الرسول اللہ، یہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے عدہ ابن خالد سے خریدا۔ تو بخاری شریف کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خریدنے والے نبی کریم علیہ السلام تھے اور بیچنے والے عدہ ابن خالد تھے۔ اور ترمذی شریف کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیچنے والے نبی کریم علیہ السلام تھے اور خریدنے والے عدہ ابن حودہ تھے۔ اب علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اور سب میں یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیچا تھا اور عدہ ابن خالد ابن حودہ نے خریدا تھا، اور یہاں پر معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تو ایک جواب یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ مقلوب ہے ثواب، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ روایت بالمعنی ہے، اس لیے کہ اشترا اور باع ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اشترا کا جو لفظ ہے، اشترا محمد الرسول اللہ، اس سے مراد ہے باع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیع المسلمی المسلمہ، بیع یہ منصوب ہے اس وجہ سے کہ یہ مفعول مطلق ہے، اس لیے کہ اشترا محمد الرسول اللہ بیع المسلمی المسلمہ، اشترا جو فعل ہے اسی سے مفعول مطلق ہے لفظ بیع۔ اگرچہ الفاظ مختلف ہیں لیکن دونوں کا معنی ایک دوسرے سے قریب ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ منصوب بنزع الخافض ہو، یعنی کبیع المسلمی المسلمہ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ بیع کو مرفوع پڑھیں اس وجہ سے کہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہے، یعنی ہوا بیع المسلمی المسلمہ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ لا داء سے مراد یہ ہے یعنی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جو چھپا لی گئی ہو، ورنہ اگر بیماری تھی اور بتا دی گئی۔ اب پوری حدیث کا ترجمہ ایک مرتبہ سنیں۔ حضرت عدا ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے ایک تحریر لکھی، اس تحریر میں یہ تھا کہ یہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تحریر اس بات کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا عدا ابن خالد کو، جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بیچتا ہے، نہ اس میں کوئی نقص و عیب ہے، نہ کوئی نقص ہے، اور نہ کوئی بدباطنی ہے، اور نہ ہی اس میں بھاگنے کا عیب ہے۔ ہاں
اب اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تحریر تعلیم امت کے لیے تھی، ورنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے عہد کو اور زیادہ نبھانے والا کوئی دوسرا شخص کون ہو سکتا ہے۔ اور یہ بتانا ہے کہ جب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام لکھتے تھے تو دوسروں کو تو بدرجہ اولا لکھنا چاہیے، اور یہ بھی کہ یہ استحباب پر ہے، لکھنا استحباب پر ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودی سے غلہ خریدا تھا اور اس میں کسی کو گواہ نہ بنایا تھا اور نہ کوئی تحریر لکھ کر دی تھی۔ تو اگر یہ لکھ کر دینا یا گواہ بنانا فرض ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود یہودی سے جب سامان خریدا تھا تب بھی آپ تحریر فرماتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا نام، اس کے والد کا نام اور اس کے دادا کا نام لکھا جائے تاکہ وہ شخص معین ہو جائے اور اشتراک کا احتمال نہ رہے، لیکن یہ تب ہے جب کہ شخص اپنے نام سے مشہور نہ ہو، اور اگر مشہور و معروف ہو تو اس کے باپ کے ذکر کی حاجت نہیں ہے، اور اگر وہ معروف نہیں ہے لیکن اس کا باپ مشہور ہے تب دادا کے نام کے ذکر کی حاجت نہیں ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ نام اور والد کے نام سے اگر وہ شخص متعارف ہو تو نسب کے ذکر کی حاجت نہیں ہے، مگر جب کہ نسب کے ساتھ مشہور ہو یا اسی سے اشکال کا دفع ہو۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ اس حدیث میں غلام کا ذکر ہے لیکن اس کی صفت کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ثمن کا ذکر ہے اور نہ اس پر قبضہ کرنے کا ذکر ہے، اور نہ ہی مشترا پر مشتری کے قبضے کا ذکر ہے۔ تو جواب یہ کہ جب مبیع حاضر ہو تو پھر ان چیزوں کی حاجت پیش نہیں آتی۔ ایسی ثمن بھی جب حاضر ہو تو موجود ہو تو اس کے ذکر کی حاجت نہیں ہے، اور نہ اس کی مقدار کی معرفت کی حاجت ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیع المسلم المسلمہ، یہ بیان فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ شراء اور بیع ایک ہے۔ البتہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، اور ہر ایک کے لیے شراء اور بیع میں سے ہر ایک کے لیے الگ تعریف کی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مبیع کا تمام عیبوں سے سالم ہونا یہ بیع کی صحت شرط ہے، اور اگر کوئی عیب ہو تو اس کا بتانا ضروری ہے، اگر بتایا نہیں تو مشتری کو خیار عیب حاصل ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرطوں کی کتابت مشروع ہے اور یہ مستحب ہے۔ اب رہا یہ کہ یہ فرمایا سرکار نے بیع المسلمی المسلمہ کہ یہ مسلم کی بیع ہے مسلم کے ساتھ، تو اگر مشتری ہو تو دھوکہ تو اس کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، اور نہ یہ جائز ہے کہ مبیع میں اگر کوئی عیب ہے اور معلوم ہے تو اس کا چھپانا جائز ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مسلم کے لیے مسلمان کی خیر خواہی زیادہ ہونا چاہیے،
اس لیے کہ دونوں مسلمانوں کے درمیان علاقہ اسلام ہے، تو اس کو دھوکہ دینا یہ ذمہ کے دھوکہ دینے سے بڑھ کر ہے۔ وقال قتادہ الغائلۃ الزنا والسرقہ والاباق، فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ عائلہ کا معنی یہ ہے کہ قتادہ نے فرمایا کہ غائلہ کا معنی ہے زنا، چوری اور بھاگنے کی عادت، یعنی غلام میں یا باندی میں غائلہ زنا، چوری اور بھاگنے کی عادت کو کہتے ہیں۔ اور یہ غائلہ کی تفسیر ہے، اور مطالع میں یہ ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ حضرت قتادہ کی تفسیر یہ خبثہ اور عائلہ دونوں کی طرف راجح ہے، یعنی خبثہ اور غائلہ دونوں کے معنی کی تفسیر کہی، غائلہ کی اور خبثہ کی، کہ دونوں کا معنی زنا، چوری اور بھاگنے کی عادت۔ وقیل لإبراہیم ان بعض النخاسین یسمی آریہ خراسان و سجستان فیقول جاء امسی من خراسان جاء اليوم من سجستان فکرہہ کراہیتا شدیدہ۔ نخاس، نخاس کی جمع ہے، نخاس کا معنی ہے بیع کا دلال، اور آری کا معنی ایک تو چراگاہ بتایا گیا ہے، اور ایک آری کا معنی بتایا گیا کہ ایک رسی جس کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں اور اس کا کنارہ اوپر نکال دیتے ہیں جس سے کہ جانور کو باندھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مسئلہ معلوم کیا گیا کہ بعض جانوروں کی بیع میں جو دلال ہوتے ہیں یا جانور بیچنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھوڑا باندھنے کی جو استبل ہوتی ہے اس کا نام خراسان اور سجستان رکھتے ہیں، خراسان اور سجستان رکھ دیتے ہیں اپنے گھوڑوں کے استبل کا نام، اور جب بازار میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ گھوڑا خراسان سے آیا ہے۔ اور خراسان ایک مشہور جگہ کا نام ہے جو کہ ایران میں ہے، اور سجستان یہ بھی جگہ جو ہے وہ ہندوستان کی سرحد سے لگتی تھی، اب تو وہ حصہ پاکستان میں چلا گیا، تو پاکستان کی سرحد سے لگا ہے۔ ایران کا ایک مشہور صوبہ ہے سجستان جو پاکستان کی سرحد سے ملا ہوا ہے، اور خراسان مشہور ملک ہے جو ایران سے متصل ہے، اور ایران کے صوبہ سجستان کے گھوڑے بڑے مشہور تھے، خراسان کے گھوڑے بڑے مشہور تھے۔ تو اب یہ گھوڑے والے اور ان کے دلال جہاں گھوڑا باندھتے تھے اس استبل کا نام ہی خراسان اور سجستان رکھتے تھے، اور جب بازار میں آتے تو یہ کہتے یہ گھوڑا تو آج ہی خراسان یا سجستان سے آیا ہے، اور مراد ان کی اپنی استبل ہوتے، اور سننے والا
اور خریدنے کا ارادہ رکھنے والا یہ سمجھتا کہ آج ہی مشہور ملک خراسان سے آیا ہے یا شہر سجستان سے آیا ہے، وہ مغالطے میں ڈالنے کے لیے یہ حیلہ کرتے تھے کہ اپنے استبل کا نام خراسان اور سجستان رکھ دیتے اور بازار میں یہی لفظ بولتے، آج ہی خراسان سے آیا، آج ہی سجستان سے آیا۔ تو اب خریدار یہ سمجھتا کہ ملک خراسان سے بالکل نیا آیا ہے، سجستان سے آیا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک طرح سے یہ دھوکہ دینا ہوا۔ تو حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ صورتحال ذکر کی گئی، فَكَرِهَهُ كَرْهًا شَدِيدًا، تو آپ نے اس کو بہت زیادہ ناپسند کیا۔ اس لیے ناپسند کیا کہ چونکہ اس میں دھوکہ دہی ہے۔ فرماتے ہیں وَقِيلَ ابراہیم نخعی سے کہا گیا کہ إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ، کہ بعض جانوروں کے دلال دھوکہ دہی کے بطور جانوروں کے استبل کے نام یوں رکھتے ہیں، خراسان اور سجستان، اور جب بازار میں آتے ہیں تو کہتے ہیں جام سے من خراسان، کل ہی خراسان سے آیا ہے، یا جعل یوم من سجستان، آج ہی سجستان سے آیا ہے، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدًا، تو حضرت ابراہیم نخعی علیہ رحمت و رضوان نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اظہار آپ نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس میں دھوکہ دہی ہے اور مشتری کو مغالطے میں ڈالنا ہے۔ وقال عقبہ ابن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبر۔ عقبہ ابن عامر جوہنی یہ فصیح شاعر تھے، ملک شام کی فتح میں یہ حاضر تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق کی فتح کی خوشخبری لے کر گئے تھے۔ مدینہ پہنچے تھے شام سے 7 دن میں، اور جب واپسی کا ارادہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات قبر انور پر حاضر ہوئے اور یہ دعا کی کہ میرے لیے زمین سمیٹ دی جائے۔ تو آپ مدینہ منورہ سے اس دعا کی برکت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نظر عنایت سے مدینہ منورہ سے ملک شام 2 ہی دن میں پہنچ گئے اور آنے میں 7 دن لگے تھے۔ ان کا انتقال مصر میں ہوا سن 58 ہجری میں۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ کوئی عیب والا سامان بیچے بغیر بتائے کہ اس میں کوئی مرض ہے، یعنی اگر وہ جانتا ہے کہ اس سامان میں کوئی عیب یا غلام بیچ رہا ہے اس میں کوئی مرض ہے، جانتا ہے، اور پھر اس عیب کو چھپا کر بیچے، یہ کسی انسان کے لیے روا نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ سامان میں جو عیب ہو اس کا اظہار کر دے۔ چنانچہ عقبہ ابن عامر کی دوسری روایت جو تفصیل کے ساتھ ہے وہ ابن ماجہ میں ہے، سند کے ساتھ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ عقبہ ابن عامر نے بیان کیا سمعت رسول اللہ، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا، یقول، آپ فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وبه عيب الا بينا،
کسی مسلمان کے لیے جو اپنے بھائی سے کوئی سامان بیچے اور اس میں عیب ہو تو اس کے لیے بیچنا حلال نہیں ہے مگر جب کہ وہ عیب اس کو بتا دے، الا بین لہ، اور ایک روایت میں الا اخبر بھی، مگر اس کی خبر دے دے، اور ایک روایت میں واصلہ سے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا کہ نبی کریم نے فرمایا من باع بیعا لم یبینہ لم یزل فی مقت اللہ ولم تزل الملائکۃ تلعنہ، کہ جو انسان کوئی سامان بیچے اور اس میں جو عیب ہو وہ نہ بتائے تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے اور فرشتے برابر۔ ان احادیث کا معنی یہ ہے کہ خرید و فروخت میں عدل و انصاف، دیانت و امانت برقرار رکھے، اور اگر کوئی عیب ہے تو اس عیب کو ظاہر کر دے، جھوٹی قسم جو حقیقت ہے وہ بیان کر دے اور جھوٹی قسم نہ کھائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے مال بیچتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ مسلم شریف میں ہے، اور مسلم شریف ہی میں ہے جھوٹی قسم سے سامان بک جاتا ہے مگر برکت مٹ جاتی ہے، اور جو لوگ تجارت میں سچائی پر قائم رہتے ہیں ان سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن صالح ابی الخلیل عن عبد اللہ بن الحارث رفعه الى حکیم بن حزام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا موحقت برکت بیعہما۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن صالح ابی الخلیل عن عبد اللہ بن الحارث۔ اس پہلے راوی سلیمان ابن حرب ابو ایوب واشقی ہیں، دوسرے شعبہ ابن حجاج ہیں، تیسرے قتادہ ابن دعامہ ہیں، چوتھے صالح ابن ابی مریم ابو الخلیل ربعی ہیں، پانچویں عبداللہ ابن حارث ابن نوفل ابن حارث ابن عبد المطلب ابو محمد ہاشمی ہیں، چھٹے حاکم ابن حزام اسدی ہیں۔ اس سند کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 3 تابعی جمع ہو گئے ہیں، قتادہ، صالح، عبداللہ ابن حارث، اور یہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے صحابہ میں بھی ان کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ ان کی پیدائش نبی کریم کے زمانے میں ہوئی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کو لایا گیا تو سرکار نے کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی۔ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے، امام بخاری نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے روایت کیا قتادہ سے، انہوں نے صالح ابی الخلیل سے، انہوں نے عبداللہ ابن حارث سے، انہوں نے اس کا رفع کیا حکیم ابن حزام کی طرف، رفع
کا مطلب رفع کہنے میں دونوں احتمال ہیں. یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے براہ راست حکیم ابن حزام سے سنا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ بیچ میں کوئی دوسرا واسطہ ہو اور اس واسطے کے ذریعے انہوں نے حضرت حکیم ابن حزام سے سنا ہو. حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو اختیار رہے گا جب تک کہ دونوں متفرق نہ ہوں، حتی یتفرقا، جب تک کہ دونوں جدا نہ ہوں. اب ما لم یتفرقا، جب تک کہ دونوں متفرق نہ ہوں، اس سے مراد ہے تفرق بالاقوال. یعنی اگر بیچنے والے نے کہا بعتو، میں نے بیچا، اور مشتری نے کہا قبلتو یا اشتریتو، تو دونوں کے قول متفرق ہو گئے. اب بے لازم ہو گئی. اب اس ایجاب و قبول کے بعد انہیں کوئی خیار نہیں رہے گا اور بے لازم ہو جائے گی. مشتری کو اب مبیع کے رد کرنے کا اختیار نہ رہے گا سوائے خیار رویت یا خیار عیب یا خیار شرط کے. یہ تفسیر ابراہیم نخعی، سفیان ثوری اور امام مالک، ربیعہ، ابو حنیفہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام محمد نے کی ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ افتراق سے مراد افتراق بالابدان ہے. بالابدان، ایجاب کے بعد اور دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے افتراق بالابدان. مثلا ایک انسان نے دوسرے سے کہا قد بعتو کا عبدی ب1000 درہم، میں نے اپنا غلام تمہارے ہاتھ 1000 درہم میں بیچا. تو اس قول کا جو مخاطب ہے اس کو اختیار ہے کہ قبول کرے جب تک کہ یہ کہنے والا اس مجلس سے اٹھ نہ جائے. فَإِذَا افْتَرَقَا، اور اگر وہ اٹھ گیا، دونوں، یہ بھی اٹھ گیا وہ بھی اٹھ گیا، تو اس کے بعد اختیار نہیں ہے اس کو کہ وہ قبول کرے. یہ قول حضرت قاضی ابی یوسف عیسیٰ ابن ابان کا ہے. اور سعید ابن مسیب، امام زوری، عطا ابن ابی رباح، عبداللہ ابن ابی ذیب، سفیان ابن عیینہ، امام اوزاعی، امام لیث ابن سعد، ابن ابی ملیکہ، حسن بصری، ہشام ابن یوسف اور ان کے بیٹے عبد الرحمن، عبید اللہ ابن حسن، اور امام شافعی، امام احمد، اسحاق، ابو ثور، ابو عبید، ابو سلیمان، محمد ابن جریر طبری، ان سب کا قول یہ ہے کہ حدیث میں مراد تفرق سے تفرق بالابدان ہے. تو بے تام نہیں ہوگی جب تک کہ تفرق بالابدان نہ ہوگا. یعنی اگر اس نے کہا کہ میں نے خریدا، اس نے کہا کہ دوسرے نے کہا کہ میں نے قبول کیا، لیکن دونوں ایک ہی مجلس میں رہے تو ابھی بے لازم نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ مجلس باقی ہے ہر ایک دونوں میں سے بے کو ختم کر سکتا ہے. اور ہمارے یہاں پر ایجاب و قبول ہونے کے بعد بے لازم ہے چاہے دونوں اسی مجلس میں موجود رہیں. اور ہمارے یہاں تفرق سے مراد تفرق بالابدان نہیں ہے بلکہ تفرق بالاقوال ہے. یعنی ایک نے کہا کہ میں نے بیچا، دوسرے نے کہا کہ میں نے اتنی ثمن میں خرید لیا، دونوں راضی ہو گئے، دونوں کے قول الگ الگ ہیں. ایک نے کہا کہ میں نے بیچا، دوسرے نے کہا میں نے خریدا،
تو اب بے لازم ہے. ہاں ہمارے ہاں ایجاب و قبول سے عقد لازم ہو جاتا ہے اور مبیع خریدار کی ملک میں داخل ہو جاتی ہے اور خیار مجلس اب باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ اگر خیار مجلس کو ثابت کیا جائے تو دوسرے کے حق کا ابطال لازم آئے گا دوسرے کی رضا کے بغیر، اور ابطال حق غیر منتفی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا غرر ولا ضرار فی الاسلام، اور یہ اصول پر محمول ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں نے خریدا تو دوسرے پر یہ کہنا کہ میں نے بیچا لازم نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دے کہ میں نے بیچا تب تک بے لازم نہیں ہوگی. اور اگر دوسرے نے قبول کر لیا تو پھر تو بے لازم ہو گئی. اچھا دوسرا آپ اس پر بھی غور کریں کہ متبائعان یہ تبھی ہوں گے جب کہ ایک کا ایجاب ہو گیا ہو اور دوسرے نے ابھی قبول نہ کیا ہو، تبھی حقیقتاً متبائعان ہیں. اور اگر دوسرے نے قبول کر لیا تو اب ان کو متبائعان کہنا بطور مجاز ہوگا، اور ایجاب سے پہلے بھی متبائعان کہنا یہ بھی بطور ما یعول کے ہوگا. حقیقتاً متبائعان تبھی ہیں جب کہ ایک کا ایجاب پا لیا گیا اور دوسرے کا بھی قبول نہیں پایا گیا. تو نبی کریم نے فرمایا البیعان بالخیار، متبائعان کو اختیار ہے، یعنی ایک نے ایجاب کیا اور دوسرے نے ابھی قبول نہیں کیا تو دونوں کو اختیار ہے، موجب چاہے تو اپنے ایجاب کو باطل کر دے اور دوسرا چاہے تو اسے قبول کرے یا نہ کرے. اور یہ اختیار کب تک ہوگا؟ ما لم یتفرقا، جب تک کہ دونوں متفرق نہ ہوں، دونوں کے قول متفرق نہ ہوں. اور اگر دوسرے نے کہہ دیا کہ میں نے خریدا تو لا محالہ دونوں کے قول متفرق ہو گئے، اب بے لازم ہو جائے گی. باب بے. اور ایک جملہ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں نے سچ کا اظہار کیا اور دونوں نے مبیع کی جو واقعی اور ثمن کی جو واقعی حالت تھی وہ بیان کر دی تو ان دونوں کے لیے ان کی بے میں برکت ہے. وَإِن كَتَمَا، اور اگر دونوں نے چھپایا، وَكَذَبَا، اور دونوں نے کذب بیانی سے کام لیا، محقت برکت و بیعہما، تو ان دونوں کی بے کی برکت مٹا دی جائے گی، وہ بے با برکت نہ رہے گی. مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں ہے فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا. اور یہ بھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے خیر خواہی پر بیعت لی تھی. چنانچہ حدیث مبارک میں حضرت جریر کی حدیث کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فشرط علی النصح لكل مسلم. اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ مومن کو دھوکہ دینا، مومن کے ساتھ فریب کرنا یہ حرام ہے. اور مسلمان کی خیر خواہی واجب ہے، اور خیر خواہی اسی میں ہے کہ اگر کوئی سامان بیچا اور اس میں کوئی عیب ہے تو اس کا اظہار کر دے. باب بیع الخلط من التمر.
فرماتے ہیں یہ باب اس بیان میں کہ ملی جلی کھجور بیچنا جائز ہے. خلط کے معنی مجتمع، کہ مختلف قسموں کی کھجوروں کو ملانا اور ملا کر بیچنا جائز ہے. حدثنا ابو النعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن ابی سعید قال كنا نرزق تمر الجمع والخلط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درہمین بدرہم. فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم نے، ابو نعیم فضل ابن دکین، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شیبان ابن یحییٰ تمیمی نے، اور انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن ابی کثیر سے، انہوں نے روایت کی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے روایت کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو سعید خدری کا نام سعد ابن مالک ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کنا نرزق تمر الجمیع، ہمیں ملی جلی کھجوریں ملتی ہیں. وهو الخلط من التمر، اچھی خراب معمولی اعلیٰ سبھی طرح کی کھجوریں ہوتی. وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِالصَّاعِ، تو ہم ایک صاع اچھی کھجور کے عوض 2 صاع ملی جلی کھجوریں بیچ دیتے. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا صاعین بصاع ولا درہمین بدرہم، فرمایا ایک صاع کے عوض 2 صاع اور 1 درہم کے عوض 2 درہم نہ بیچو. اس حدیث کا حاصل یہ ہوا کہ کھجوریں ہر قسم کی ملی جلی ہوتی تھیں، تو ہم ملی جلی کھجوریں 2 صاع دے دیتے تھے اور 1 صاع عمدہ کھجور لے لیتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ عمدہ کھجور ہو یا گھٹیا دونوں کو برابر برابر بیچنا ضروری ہے. جیسے 2 درہم کی بے 1 درہم کے عوض جائز نہیں ہے، ایسی 2 صاع کی بے 1 صاع کے عوض جائز نہیں ہے. یعنی کھجور سب ایک ہی جنس ہے، اس میں تفاضل جائز نہیں ہے. ہاں اگر ایک جنس کے ہوں اور کیلی یا وزنی ہوں تو نہ تفاضل جائز ہے اور نہ ادھار بیچنا جائز ہے. اور اگر 2 جنس کے ہوں جیسے گیہوں اور کھجور تو تفاضل جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں ہے. باب ما قیل فی اللحام والجزار، لحام کے معنی گوشت بیچنے والا، اور جزار جو کہ اونٹوں کا نحر کرے، اونٹوں کو ذبح کرے، اور قصاب بھینس بکری گائے وغیرہ ذبح کرنے والا. تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ
یہ باب قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گوشت بیچنا، اونٹ ذبح کرنا یا بکری بھینس وغیرہ ذبح کرنا، اور یہ ذبح کرنے والے معیوب نہیں ہیں، اور نہ ہی ذبح کرنا یہ کوئی قابل عیب پیشہ ہے۔ باب ما قیل، یہ باب اس بیان میں کہ جو گوشت فروش اور قصاب جزار کے بارے میں کہا گیا۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقیق عن ابی مسعود قال جاء رجل من الانصار يكنى ابا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسا فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسا فإني قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع فقال لا بل قد اذنت له۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن حفص نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد حفص نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عامش سلیمان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شقیق ابن سلمہ ابو وائل نے۔ وہ روایت کرتے ہیں ابو مسعود سے، ابو مسعود عقبہ ابن عمر انصاری بدری صحابی، وہ کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صاحب جن کو ابو شعیب کہا جاتا، جن کی کنیت ابو شعیب تھی، انہوں نے اپنے غلام سے کہا جو قصاب تھا کہ میرے لیے 5 آدمیوں کا کھانا تیار کر، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمیت 5 آدمیوں کو مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور میں بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ انہوں نے حضور کو مدعو کیا اور حضور کے ساتھ ایک صاحب اور زیادہ آ گئے، 5 کے علاوہ یہ 6 صاحب ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے پیچھے آ گئے ہیں، تم اگر چاہو تو اسے اجازت دو، اور اگر چاہتے ہو کہ لوٹ جائے تو لوٹ جائے گا۔ انہوں نے عرض کی لا بل قد اذنت لہ، انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ میں نے ان کو اجازت دے دی ہے۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں ہے کہ لی غلام لہ قصاب، کہ انہوں نے اپنے اس غلام سے کہا جو قصاب تھا، قصاب۔ ہاں اب اس حدیث کے جملوں پر غور کریں۔ خامس و خمسہ یعنی حضور 5 میں سے ایک ہوں گے، یعنی کل 5 کی دعوت ہے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، اس کے سمیت ہے نا، یعنی کھانا 5 کا بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کے کچھ اصحاب رہتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ جب آپ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کی تو اس مجلس میں سرکار کے 4 صحابی موجود ہوں، اور 4 صحابی موجود تھے، اس لیے آپ نے ان 4 صحابہ کی بھی دعوت کر دی۔
اب 7 جو آ گئے تھے وہ چھٹے ہوئے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا ان ھذا قد تبعنا، یہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں۔ اب اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ گوشت کاٹنے کا پیشہ اختیار کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی گوشت کاٹتا ہے تو اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور اگر عادل ہو تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آقا اپنے غلام کو ان کاموں میں استعمال کر سکتا ہے، وہ کام کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے جس کاموں کی اسے طاقت ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اطعام طعام، کھانا کھلانا اور ضیافت کرنا خصوصاً اس شخص کی کہ جس کے بارے میں معلوم ہو کہ انہیں کھانے کی حاجت ہے، اس حدیث میں اس کی تاکید ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اس وقت میں زیادہ خوشحال نہیں تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان نے کھانا تیار کرایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ مہمان کو اپنے گھر لے کر کے آئے تاکہ اپنے ساتھ اپنے مہمان کو کھانا کھلائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی نے کسی انسان کی دعوت کی، ولیمے کی، تو اس دعوت یا ویسی دعوت کی تو دعوت قبول کرنا مستحب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر چند حضرات ہوں اور کسی کے مکان کی طرف جا رہے ہوں تو ان کے ساتھ کوئی ایک شخص ہو لے، اس لیے کہ اگر یہ ممنوع ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو منع فرما دیتے اور اس کو واپس کر دیتے۔ ہاں، ممنوع تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ گھر والے کی رضا کے بغیر داخل ہو جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کے یہاں پر دعوت ہے، اگر کوئی مہمانوں کے ساتھ آ گیا ہے تو اس کو واپس نہ کرے بلکہ اس کو اجازت دے دے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی جس کی دعوت ہے اس کے ساتھ کوئی آ جائے تو اس کے دل شکنی نہ کرے بلکہ ساتھ لے لے، اور جب مکان مالک کے یہاں پہنچے جس نے دعوت کی ہے تو اس سے اجازت لے لے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کی دعوت ہے جب اپنے ساتھ آنے والے کے لیے اجازت لے تو بالاختیار کے ساتھ اجازت لے، لازمی طور پر حکم نہ دے کہ آپ اس کو اجازت دو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کی دعوت ہے اگر وہ اپنے ساتھ والے کے لیے اجازت طلب کرے اور دعوت والا جانتا ہے کہ دعوت جس نے کی ہے وہ اس کو اجازت دے دے گا تو تب اس کے لیے اجازت طلب کرے، اور جس کی دعوت کی ہے اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ جس کو اپنے ساتھ لے گیا ہے اس کو لازمی طور پر صاحب خانہ سے اجازت دلوائے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا ان شئت رجع ھذا، اگر آپ چاہو تو یہ لوٹ جائے گا۔ حالانکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ہر ایک فرد کے مال میں تصرف کرنے کا اختیار ہے نا، اس کی رضا کے بغیر بھی اور اس کے حضور کے بغیر بھی، چاہے وہ حاضر نہ ہو، لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت لی ان کے تطیب قلب کے لیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوت دینے والے کے لیے مناسب ہے
کہ جس کی دعوت دی تھی اگر اس کے ساتھ کوئی آ جائے تو ساتھ میں آنے والے کو بھی اجازت دے دے، جیسے کہ ابو شعیب نے اجازت دی۔ یہ مکارم اخلاق سے ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا ان ھذا قد تبعنا، یہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ جو آئے تھے اگر دعوت کرنے کے وقت میں موجود ہوتے، ان کی بھی دعوت ہوتی تو یہ بھی دعوت میں داخل ہوتے اور اجازت حاصل کرنے کی حاجت پیش نہ آتی۔ علامہ قاضی عیاض نے یہ فرمایا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کی دعوت ہے اسی کو جانا چاہیے، جو ساتھ میں رہتے ہیں ان کو نہیں، مگر اگر جو طفیلی ہے اور جس کی دعوت ہے اگر ان میں بے تکلفی ہو اور یا ان کا معاملہ ہو تو یہ الگ بات ہے۔ ورنہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا من مشى الى طعام لم يدعو الیہ مشى فاسقا وکل حراما ودخل سارقا وخرج مغیرا۔ یہ حدیث ابو داود طیالسی نے بیان کی ہے کہ جو انسان بغیر دعوت کے کھانے کے لیے گیا وہ فاسق ہو کر کے گیا، حرام کھایا، چور بن کر داخل ہوا اور لٹیرا بن کر کے نکلا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا من دخل علی قوم لطعام لم یدعا الیہ، کہ جو انسان کسی کے یہاں گیا کھانے کی دعوت میں بلا دعوت کے تو اور کھایا، دخل فاسقا تو فاسق ہو کر کے داخل ہوا، وَأَكَلَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ۔ باب ما يمحق الكذب كذب والکتمان فی البیع۔ یہ باب اس بیان میں کہ بیع میں جھوٹ بولنا اور عیب چھپانا یہ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنا سامان بیچنے والے کی طرف سے اس طور پر کہ اپنے سامان کی جھوٹی تعریف کرے، اور مشتری کی طرف سے، خریدار کی طرف سے اس طور پر کہ سامان کی ادائیگی میں کوتاہی کرے۔ تو اگر بیچنے والے اور خریدنے والے کی طرف سے جھوٹ پایا جائے تو یہ جھوٹ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ والکتمان، اور ایسے ہی چھپانا، یعنی اگر مبیع میں کوئی عیب ہو اور اس عیب کو بائع چھپا دے، یا ثمن میں کوئی عیب ہے اور ثمن کے عیب کو مشتری چھپا دے، تو یہ عیب کا چھپانا بائع کی جانب سے ہو مبیع کے عیب کو، یا مشتری کی جانب سے ہو ثمن کے عیب کو چھپانا، کسی بھی جانب سے ہو، یہ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبہ عن قتادہ قال سمعت ابا الخلیل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حکیم بن حزام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البیعان بالخیار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما في بیعهما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعهما۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی بدل ابن محبر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے روایت کیا قتادہ سے، قتادہ نے کہا کہ میں نے ابو الخلیل کو سنا، وہ عبداللہ ابن حارث سے
روایت کر کے حدیث بیان کرتے تھے۔ وہ روایت کرتے حکیم ابن حزام سے۔ حکیم ابن حزام نے روایت کی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بائع اور مشتری دونوں کو اس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک کہ دونوں متفرق نہ ہوں، یعنی ایک کی جانب سے ایجاب اور دوسرے کی جانب سے قبول نہ پایا جائے۔ اگر دونوں کا تفرق فی الاقوال ہو گیا کہ ایک جانب سے ایجاب اور دوسری جانب سے قبول پایا گیا تو پھر اب بائع اور مشتری کو اختیار نہیں رہتا۔ لیکن اگر تفرق فی الاقوال نہ ہو، بہی طور کے بائع اور مشتری میں سے کسی ایک نے ایجاب کیا اور ابھی دوسرے نے قبول نہیں کیا، جب تک دونوں متفرق فی الاقوال نہیں ہیں تو دونوں کو اختیار رہے گا کہ موجب کو اختیار ہے کہ اپنے ایجاب سے رجوع کرے اور دوسرے کو اختیار ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ فرمایا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا او قال حتی یتفرقا، کہ بائع اور مشتری دونوں کو اختیار رہے گا جب تک کہ دونوں متفرق نہ ہوں، یہاں تک کہ دونوں متفرق ہو جائیں۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، تو اگر دونوں سچ بولیں، یعنی بائع مبیع کے عیب کو نہ چھپائے اور مشتری ثمن کے عیب کو نہ چھپائے، وبینا، اور دونوں بیان کر دیں کہ جو عیب ہے مبیع میں یا جو تو اس کو بائع بیان کر دے، اور اگر ثمن میں کوئی عیب ہے تو مشتری بیان کر دے، تو بورکا لہما فی بیعہما، ان دونوں کے لیے ان کی بیع میں برکت رکھی جاتی ہے۔ وَإِن کتم وَکذب، اور اگر دونوں چھپائیں، بائع مبیع کے عیب کو چھپائے اور مشتری ثمن کے وصف میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کو چھپائے، اور دونوں جھوٹ بولیں بے طور کہ بائع مبیع کی بیجا تعریف کرے اور مشتری اپنے ثمن کی عمدگی بیان کرنے میں جھوٹ کا سہارا لے، تو محقت برکت بیعہما، ان دونوں کی بیع کی برکت جاتی رہتی ہے۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں ہے محقت برکت بیعہما، اس سے ہی معلوم ہوا کہ بیع میں کذب اور کتمان یہ بیع کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ حدیث ابھی عن قریب گزری ہے اس باب میں، باب اذا بین البیعان ولم یکتما ونصحا، وہاں پر امام بخاری نے اس کی تخریج کی ہے سلیمان ابن حرب سے، انہوں نے شعبہ سے، اور یہاں پر امام بخاری نے تخریج کی ہے بدل ابن محرب سے، یعنی شعبہ سے دونوں نے روایت کی ہے، لیکن یہاں پر جو روایت ہے وہ بدل ابن محرب کی ہے شعبہ سے، اور پہلے جو روایت ہے وہ سلیمان ابن حرب کی ہے شعبہ سے۔ اور اس حدیث کو دو مرتبہ ذکر کیا اس لیے کہ عنوان الگ الگ ہیں، اور چونکہ روایت کرنے والے راوی بھی الگ الگ ہیں۔ پہلے جو روایت کیا اس کے راوی سلیمان ابن حرب ہے، اور یہاں پر جو راوی ہیں بدل ابن محرب ہے۔